اس لیے اللہ والے نے کہا کہ جب کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرو تو اسی وقت کچھ نہ کچھ کر دیا کرو، ورنہ ہمارے ساتھ تو دو دشمن ہیں ہی ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ پچھلے جمعوں میں یہ بات آئی تھی نفس اور روح کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے یہ سوالات کیے تھے، 3 سوالات، کہ اصحاب کہف کون تھے، اور وہ شخص کون تھے یعنی ذوالقرنین کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اور تیسرے روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ نے سنا وہاں پر کہ روح کے تعلق سے اگر مکمل گہرائی میں جا کر کفار کو سمجھایا جاتا، مشرکین کو سمجھایا جاتا تو وہ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے قل امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ جب تک رب کا حکم ہے تو وہ جسم کے اندر ہے، اور جب نکلنے کا حکم ہوا تو وہ جسم سے نکل گیا۔ معمولی انداز میں سمجھایا، ورنہ اگر گہرائی میں جائیں تو روح علماء نے کہا ہے اور فقہاء نے اور محدثین نے کہ روح الگ ہے اور نفس الگ ہے، روح الگ ہے اور نفس الگ ہے۔ غالباً علامہ شوقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ روح وہ ہے جو نیکیوں کا معدن ہو، جس میں نیکیوں کا جذبہ آتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اور نفس کے اندر برائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر جگہ نفس کے بہکانے سے بچنے کی تاکید کی گئی کہ کہیں نفس تم کو بہکا نہ دے۔ قوا انفسکم، اپنے نفس کو بچاؤ۔ وہاں پر ہے کہ اپنے آپ کو ہی بچاؤ، کہ جب ہم اپنے نفس کو بچا لیں گے برائی سے اور نافرمانی سے تو ہم خود بخود بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو جسم کثیف کے اندر حائل ہے، کہ یہ جو بھاری بھرکم جسم ہے اس کے اندر روح ہے، اور جسم کے ہر حصے میں روح ہے۔ بلکہ محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم ہے اسی طرح روح کا بھی جسم ہے، جس طرح انسان کو ہاتھ ہے اور اسی طرح روح کو بھی ہاتھ ہے، اسی طرح روح کو بھی پیر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کو ان کا نفس ستاتا ہے تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو جس طرح کوئلے کے اندر ہم سمجھیں کہ روح ہمارا جسم میں کس طرح ہے، جس طرح پانی کے اندر گلاب ہو یا زیتون کے اندر تیل ہو یا پھر کوئلے کے اندر آگ ہو، کس طرح وہ پورے کوئلے کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ آگ، اسی طرح ہماری روح ہمارے جسم کے اندر پھیلی ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم کی پھر کوئی حقیقت نہیں رہتی، کہ جسم یوں ہی دھڑا کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا ہم روح پر محنت کریں یا اپنے جسم پر محنت کریں؟ آیا ہم اپنے روح کو اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنائیں روح پر محنت کر کے، یا پھر جسم پر محنت کر کے جسم کو تگڑا بنائیں اور پھر موت کے منہ میں چلے جائیں؟
اپنے جسم پر محنت کر رہے ہیں، اپنے اولاد کے جسم پر محنت کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں اور تمام تر سہولیات اپنے گھر میں میسر کرا رہے ہیں، لیکن روح کو نہیں بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے مطابق بتائے ہوئے راستے کے مطابق اگر نہیں چلا رہے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہ انسان جب سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا، اور یہ بھی غور کر لے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا، اور یہ بھی غور کر لے کہ جب دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا اور اپنی نعمتوں سے نوازا اور بالکل نعمتوں کے اندر نعمتوں کی بارش اللہ نے ہمارے اوپر کیا، تو پھر جب وہ بندہ اللہ کو پہچانے گا تو وہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ پھر جب اللہ نے اور مالک نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوں گے۔ جب اللہ نے ہمیں آنکھ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دیے اور تمام اعضاء، بہت ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جن کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، تو اس مالک نے جو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس مالک کا کیا حق ہوگا ہمارے اوپر، ہمارے اوپر کیا حقوق ہوں گے۔ بندہ جب غور کرے گا تو وہ اس حد تک پہنچے گا کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ نبیوں نے بتائے ہیں کہ آپ کو جب اتنی نعمتیں ملی ہیں تو آپ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین پر اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریق، بتائی ہوئی شریعت پر چلیں۔ اور یہی فرق ہمیں مسلمان اور غیر مسلمان، یہی فرق ہے کہ جو کھاتا تو غیر مسلم بھی ہے اور زندگی گزارتا تو غیر مسلم بھی ہے، اور تمام نعمتیں غیر مسلموں کو بھی میسر ہیں، لیکن فرق ہے کہ غیر مسلم اللہ کی عبادت نہیں